حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیں، حضرت ابو ہریرہ روایت کریں، حضور فرمائیں ان ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یأتی علی الناس زمان، حضور فرماویں میری امت پر ایک ایسو زمانو آوے گو لا یبقى من الاسلام الا اسم ولا یبقى من القرآن الا رسم، ظاہری وضع قطع تو انہاں کا لباس، انہاں کی وضع قطع تو اولیاء تو ایسو محسوس ہوئے گو کہ یہ سچا اور پکا ایمان والا لوگ ہیں۔ حضور فرماویں کہ لا یبقى من الاسلام الا اسمہ، مسلمان ہوئیں گا یہ لوگ لیکن صرف نام کا مسلمان ہوئے گا۔ دیکھو صرف نام کا مسلمان ہوئے گا، بڑی غور نال سنیو میری گل پڑھیا لکھیا واسطے بھی اتنی معتبر ہے، اور ایک ان پڑھ واسطے بھی جتنی طاقت ہے اتنا پڑھیا لکھیا واسطے بھی اتنی طاقتور ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولا یبقى من الاسلام الا اسمہ، اسلام کی مسلمان کو کا شے نہیں ہون لگی سوائے نا کو مسلمان وے۔ اللہ اکبر، استغفر اللہ کہتے ہیں۔ فرمایا ولا یبقى من القرآن الا رسم، قرآن پاک اگر اللہ تعالی نے مجھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اتارے ہو میری امت کی ہدایت واسطے، اللہ کی کلام ہے، قرآن پاک نہ جتنو پڑھنو ثواب ہے اتنو دیکھنو بھی ثواب ہے۔ سبحان اللہ۔ قرآن پاک کی ہر اعتبار نال زیارت کرنی جڑی ہے وہ عبادت ہی عبادت ہے۔ قرآن نہ دیکھنو، قرآن نہ چومنو، قرآن نہ سینہ نہ لانو، اور قرآن کی زیارت کرنی، تلاوت کرنی اور پھر ترتیل نال تلاوت کرنی، یہ سب عبادت ہے۔ سبحان ٹھیک ہے، بہت سارا احباب تھارا میں موجود ہوئیں گا، یا اسی گل ہے 80 سال 70 سال یا 75 سال یا جتنی بھی الغرض عمر ہے آج جگہ اعتبار نال یا بڑی عمر ہے، ٹھیک، اس وقت بھی جڑو بزرگ بغیر اینک تو قرآن پاک پڑھ رہے ہے تو سمجھ لیو کہ یا بزرگ کی کوئی طاقتوری یا اس کی کوئی کامیابی نہیں، یہ صرف قرآن و معجزہ ہے۔ سبحان کیوں کہ بچپن تو لے گئے جس نے قرآن پاک نہ اپنی صبح شام تلاوت کو ایک اصول بنائے اور رکھو، تلاوت کرتے رہے، رمضان میں اس تو زیادہ کر چھوڑی تلاوت۔ سب تو پہلی بات ہے کہ اگر بلند آواز نال وہ جس وقت تلاوت کرے گو تو جت توڑی اس کی آواز سنی جائے، بشرطے کہ مرد خاتون نہیں، دریا کی مچھلی میں یا جن پرند جو چیز بھی ہے اس واسطے دعا کرے، سبحان اس کی عمر لمبی کی ہون کی دعا کرے، مر جائے تو دعائے مغفرت کرے ہر شے اس واسطے، سبحان اور اس قرآن پاک کی تلاوت کی برکت کے نال اللہ تعالیٰ اس کی نگاہ میں کسی قسم کو فرق نہیں پاتا۔ بغیر اینک تو بزرگ کہیں ہم نے تکیا قرآن پاک پڑھتا کہ جی الحمدللہ تلاوت قرآن وہ صدقہ ہے کہ روشنی آج بھی مکمل ہے، حافظوں بھی اسی طرح کو ہے۔ حضور فرماویں کہ لا یبقى من القرآن الا رسم، قرآن پاک صرف نام واسطے مسلمان کا کار میں رکھے ہو جائے، بانڈی نہیں بناتا ہم، بانڈی بناوے نا تو بانڈی جس دن لادی کرتا رہے ہوں دے لادی چھوڑ گئے لوگ پکی لاپ کے بنا، تو جس لئے بانڈی بنانی تو بنا گئے تو جا گئے استرانج کے اوپر سپارو رکھ چھوڑو جی،
قرآن شریف رکھ چھوڑو سپارو رکھ چھوڑو یا قرآن شریف ویسے ہی برکت کے نال رکھ چھوڑو پئی توڑ پیتی رہے تیو اندر بوسیدہ ہوتو رہے. تو یہ ساری چیز جڑی معاشرہ میں تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما چھوڑی. فرماؤ قرآن پڑھن واسطے اس نے کچہریاں میں رکھے ہوا جناب سرپنچ صاحب آوے کریں نائب تحصیلدار صاحب آوے کریں فلانو صاحب آوے کریں ٹگینو صاحب آوے کریں گل جس وقت پنچایتی تو کہے نہ مکی لیاؤ جی قرآن شریف لے آؤ اس نے تسلی دیو اور خدا کی قسم تو بغیر شریعت نے کیوں ہے کہ کسی اس تو علاوہ کسی چیز کی قسم کھانی یا منع علماء نے لکھی تو مسئلہ یاد رکھیے شادرہ کی قسم تو دور بات ہے بالکل کسی ذات کی اللہ تو ایک وہ بھی ہر وقت نہیں اگر کوئی ایسی نوبت آ جائے کہ ایک جماعت یا ایک بندو اس کو جڑو مرد مخالف ہے نہ کسی طور پر بھی اس کی گل تسلیم کرے اس کی سچائی نہ منے تو جس وقت وہ دعویٰ کرے دلیل کا طور پر وہ کہے کہ بھائی اس اللہ رب العزت کی قسم اگر میں یہ اس طرح کیوں بھائی یا ایک صورت ہے باقی قسم کی ہر گل پر اجازت نہیں دیتی. لیکن شریعت مصطفیٰ میں حضور فرماویں کہ قرآن صرف کچہریاں واسطے آج جس طرح حضور نے فرمایا معاشرہ اسی طرح کر رہے اور 1450 سال پہلے اس چیز کا بارہ میں نشاندہی فرما چھوڑی حضور نے کہ یہ معاملہ کس طرح ہے وہ لوگ کچہریاں میں اس چیز میں استعمال کریں گا کچہریاں میں استعمال کریں گا پڑھن کوئی نہیں لگو جا بچہ مسجد میں جا مولوی آوے کرے لگو روپیہ 100 دے چھوڑاں گا چلایا بچوں مہینہ تو بعد آیا یا واہ بچہ جس طرح وہ مولوی پڑھان نہ لو اسی طرح وہ بچوں پڑھنا لو اور اسی طرح کی ماں اور اس کا باپ تربیت دین نہ لو آئے پھر تھر گئے اور وہی بچوں ہے کہ جڑو اکیڈمی میں جائے کرے لگو اچھو خاصو پیسوں بھی اس پر خرچ کیو جائے گو امید یہ لاغے بیٹھا ہوا ہے کہ یہ آفیسر بنے گا اچھو خاصو خرچو کر رہے ہیں اور حضور نے فرمایا کہ ولا یبقى من القرآن الا رسم قرآن کی کئی شے انہوں نے کولے نہیں رواج کی کا طور پر قرآن رکھے ہو گئے انہوں نے اور فرمایا کہ انہاں لوگوں کی مسجد ہم نے بنائی ہوئی ہے سب لوگ مبارکباد کے لائق ڈاکٹر اقبال نے کیا تو شاعر مشرق نے مسجد تو بنا لی شب بر میں ایمان کی حرارت والوں نے من اپنا پرانا اور پاپی تھا برسوں سے نمازی بن نہ سکا مسجد بنا لی نماز واسطے نہ کھل سکی ڈاکٹر اقبال صاحب ایک محلہ وچ گزریا نا اور جا رہا تھا جس وقت تو مسجد دیکھی ٹٹھی ہوئی اور یہ ہمارا ملاں کو علاقہ کو بستیوں کو یہی سلسلہ ہے ہاں کشمیری برادری جت ہے وہ اس وقت سنتا نہیں میرے رب سنے کرے لگو وہ مارو انہوں نے بچپن تو تعلق ہے انہاں لوکاں کے اندر ہمدردی ہے لیکن مارو یہی حال ہے اور فرمایا وَمَسَاجِدُهُمْ عِمَارَةٌ وَهِيَ خَرَابٌ مِنَ الْهُدَى مسجد کی عمارت ہدایت تو بالکل خالی ہوئی کیوں کہ جڑا لوگ مسجد کی ہدایت کر رہے ہیں وہ بے دین لوگ ہوں اس وقت اچھی خاصی تقریر سنا رہے ہوں تب نا تب بالکل سن رہے ہیں میری چیز دین کی کا شئی وَمَسَاجِدُهُمْ عِمَارَةٌ وَهِيَ خَرَابٌ مِنَ الْهُدَى مسجدوں میں جڑا لوگ متعین کیا ہوئے گا جڑا خطیب دے گا حضور نے فرمایا بے دین لوگ انہاں نے دین کی کوئی ہمدردی اور فرمایا جس طرح کی یا قوم بے گی اسی طرح کا انہاں کا رہبر اور رہنما ہوئے گا جڑا انہاں نے ہدایت اور شریعت سمجھان نہ لائے اور فرمایا وَعُلَمَاؤُهُمْ شَرُّ مَنْ تَحْتَ أَدِيمِ السَّمَاءِ استغفر اللہ کہہ دیو پہلا استغفر اللہ مولویوں کا بارہ میں ایک جملہ کیوں ہوں بھی مولوی ہیں الحمدللہ دارالعلوم بابا غلام شاہ بادشاہ کو ملازم بھی ہیں جامع مسجد خطیب بھی ہیں چھوٹو چھوٹو مبلغ بھی ہیں ایک مصنف بھی ہیں دو طالب بھی ہیں ایک کتاب لکھی تھی کتاب کو نام ہے اور علماء کی مولوی یونس صاحب نے میری کتاب دستیاب ہے جس نے شوق میں پڑھ لکھی وہ لے لیا حضور نے فرمایا علماؤہم شر من تحت ادیم السمائی
इन्हां लोकां दा रहनुमा जेड़ा मौलवी है आसमान है दुनिया का थल्ले खुदा दी बदतरीन मखलूक बदतरीन लोग है और फरमाया कि तखरुजू मिनल फितना इन्हां लोकां तो फितना निकलेगा व फीहिम तऊद और फिर इन्हां ही विच वापस हो जाए या कैफियत है आज हमारी कौम मारो यो हाल है वक्त हो गयो अल्लाह ताला दुआ वास्ते लंगर बर्तन आ गया है जिन्हों बहुत कुछ तो थारी इस मजलिस में आन की बिना सादत मंदी हासिल की और इना इसाली सवाब को 40वां को जो दिन ये मेरी रिश्तावां दादी मरहुमा मकफूरा लगे अल्लाह ताला इन्हां की कब्र ना नूर के नाल मुनव्वर फरमाए आमीन कह दो सारा हजरात सलातो सलाम वास्ते खड़ा हो जाओ और फिर दुआ करो।